وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے. اس کی حمد و ثنا قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ ساری زمین سے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے،
اور میرے اللہ کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد لا تعدادن گن درود و سلام، درختوں کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، آج ہمارا عنوان ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر پہلا حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے۔ دوسرا توقیر و احترام کرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا، چوتھا اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، پانچواں اطاعت کرنا، چھٹا اختلافی مسائل پر فیصل تسلیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتواں قرآن و حدیث پر عمل کرنا، آٹھواں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلا حق جو ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حق جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے اور آپ سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عظیم الشان نبی کے ان کی امت پر کون کون سے حقوق ہیں، تو آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور کی طرف، اس نور یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لے آؤ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت بہت خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، رب کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ اللہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، اس نے مجھے آپ سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس اگر آپ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس چیز کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ارشادات لے کر آئے ہیں، جو یعنی قرآن مجید اور حدیث ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کی پیروی کرو، کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ رسول کہا ہے۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، پہلا حقوق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں سچے دل سے اس کو قبول کرنا، کیونکہ ہر انسان کی نجات اس میں ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، پیروی کرے گا، اس کی نجات تب ہی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جس بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور ایسے ہی ایمان لے آیا ہے سن کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ یہ ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ ان کی طرف دے کر ایمان لے کر آؤ گے تو پھر آپ کا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ کرام یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لے آئے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھتا ہے مجھ پر ایمان لے آتا ہے اس کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، صفات بیان کرتے ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں شک شبہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اے ایمان والے جڑے نے او غیب تے ایمان رکھ دے نے، انہوں نے کیا جندے اللہ نو ویکھیا نہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نہیں، اسی ایمان لے کے آئے ہیں۔ الحمدللہ
اس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا او دے واسطے ایک خوشخبری ہے، تے جنہیں مینوں ویکھیا نہیں ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آیا ہے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے واسطے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، اس پہ ایمان نہیں لے کے آتا، تو اس کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، تے اللہ دے پیغمبر نے کہ فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی شخص میری دعوت کو سنے، پاویں او یہودی ہوئے پاویں او نصرانی ہوئے، تے او دے تک میری دعوت پہنچ جاوے تے او دے تے ایمان نہ لے کے آوے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من کان من اصحاب النار، او جہنم چ جائے گا، جنت چ نہیں جا سکتا۔ یہ وچ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہوئے پاویں نصرانی ہوئے او دے تک میری دعوت پہنچ جاوے، میری دعوت پہنچ جاوے تے او میرے تے ایمان نہ لے کے آوے، او دے واسطے کی ہے؟ جہنم ہے۔ صرف نام پہنچن تے نہیں، عمل بھی کرنا ہے، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ تسی۔ یہودی کون سن؟ آئیے میں تھوڑا جا تعارف کرا دیا۔ یہودی جیسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، یعقوب علیہ السلام دی لڑی چو انہوں نے اسرائیل بھی کیا جاندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل ہوئی تے انہوں نے جڑے منن والے سن، جنہوں نے ایمان نہیں لیا، انہوں نے اللہ رب العزت دی اولاد ثابت کرنی شروع کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہوں یہودی کیا جاندہ ہے۔ قرآن آندہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن لگ پے، انہوں نے یہودی کیا جاندہ ہے۔ تے عیسائی جڑے نے نصرانی جنہوں کیا جاندہ نصرانی، عیسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودی کہندے سن کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے اللہ دے بیٹے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بھی اس طرح ہی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بھی اس طرح ہی کیا کہ عیسیٰ جڑا ہے وہ اللہ دا بیٹا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام انما المسیح ابن مریم رسول اللہ، مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے
والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے جو ہیں باطل چیزوں میں شریک نہیں ہوتے۔ باطل چیزیں کون سی ہیں؟ ان کے تہوار۔ جو بندہ کرسمس ڈے میں شامل ہوتا ہے یا ان کو مبارکباد دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے ان کے ساتھ رواداری رکھیں، تعلقات رکھیں، پر ان کے تہواروں میں یا ان کو مبارکباد دینا یہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے، اللہ شرک کرتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ رب العزت کہندے نے میں شرک نو معاف نہیں کرنا، میں اور ساریاں چیزاں نو معاف کر سکنا، بس شرک نو میں معاف نہیں کرنا، کیونکہ دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے کافروں کے طریقے اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی نصرانی تم میں سے کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی جو ہیں وہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو، اور تانوں نال ملان گے خود نہیں باز آن گے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیندہ ہے، سانو ویکھنا چاہیے کہ کتے ساڈا لباس یا ساڈا طور طریقہ انہاں دے نال تے نہیں ملدا، انہاں دی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ انہاں تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء دا روزہ، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا نا تو میں یہود و نصارا دی مخالفت کروں گا، میں 9 دا رکھاں گا یا 11 دا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہود و نصارا دی مخالفت کیتی ہے، کیونکہ قرآن آندا ہے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اس نے نہ بیٹا بنایا ہے نہ اس کا کوئی معبود، اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اللہ کلا ہی ہے، اللہ کلا ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن آندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد، اللہ کلا ہی ہے، اللہ کلا ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دا باپ ہے نہ اللہ دا بیٹا ہے، نہ اللہ دا باپ ہے تے نہ اللہ دا بیٹا ہے۔ سادے لفظ سمجھا رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ ہوتا کوئی ساجی ہے، نہ ہوتا کوئی برابر ہے۔ ایک قرآن دی آیت نفی کر دی پئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہودی جڑے نے یہودی اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے تے نصرانی جڑے نے اور عیسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے تے انہاں دیاں شریعتاں جڑیاں نے موسیٰ دی شریعت بھی موسیٰ دے جان تو بعد ختم تے عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تے ختم ہو گئی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ صف دے اندر
خوشخبری دیتی ہے کہ میرے تو بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، میں خوشخبری دینے واسطے آیا۔ انہاں دی شریعتاں ختم ہو چکی نے، تے اسے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کی کہنا چاہیے؟ صحابی دا نام ہے تو کی کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ۔ دوویں صحابی دوویں سسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس چ بیٹھے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات دے یا انجیل دے اوراق پڑھ کے تے پڑھدے پے نے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے حضرت ابو بکر صدیق یارے غار کہندے نے اے عمر رضی اللہ عنہ، تیری ماں تینو گم پاوے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک نہیں ویکھدا پیا، بدل گیا، متغیر ہو گیا ہی۔ تے عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے اے ابو بکر، میں تورات ہی تے پڑھنا پیا واں، انجیل ہی تے پڑھنا پیا واں۔ تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، صاحب تورات والا یا صاحب انجیل والا میری نبوت چلدی ہوئے تے آ جان، جنی دیر تک میں محمد دی پیروی نہیں کرن گے نجات نہیں پا سکتے۔ اسے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری امت دے وچوں یہودی یا نصرانی جڑے نے او میری دعوت انہاں تک پہنچ جاوے تے میرے تے ایمان نہ لے کے آن، عمل صالح نہ کرن، اتباع نہ کرن، او جہنم چ جان گے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کیا کہ صاحب تورات صاحب انجیل اگر میری نبوت چلدی ہوئے تے آ بھی جان، نجات نہیں جے پا سکتے۔ نجات کدوں ملے گی؟ نجات کدوں جنت ملے گی؟ جدوں وَاتَّبِعُوا پیروی کران گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ پہلا حق امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق پہلا حق بیان کرنا پیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول مننا۔ رسول دی میں گل کر لئیے، آؤ بندہ بھی ثابت کریے۔ اللہ دا قرآن آندا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ دا قرآن آندا پیا سبحان الذی، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو بولو ذرا اپنے بندے نو، اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا بندہ آکھیا۔ پچھلی آیتاں دے وچ جڑی میں بیان کیتی او وچ رسول آکھیا، تے اے جڑی آیت وچ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی آکھیا؟ بندہ آکھیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک او ذات جن نے سیر کروائی ہے، کنوں کرائی ہے؟ اپنے بندے نو سیر کروائی ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں ایک بندہ ہوں لہذا تم مجھے یہی کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کہو۔ کیا کہو؟ اللہ کے بندے
اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق کی ہے امت دے اتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول مننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد۔ دو تین جمعوں سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں انویٹر کسی بھائی نے لے کے دیا، اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، اور ہمیں پلیٹیں جو لگانی ہے اس کا جنگلہ چاہیے۔ 1,20,000 روپیہ خرچہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے کہ جس نے انویٹر لے کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ جنگلے کے لیے جو ہے نا وہ ایک بھائی نے 60,000 روپیہ جو ہے نا اس نے کہا کہ میں دوں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اپنی اولاد کے لیے ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت نیک کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ اگر آپ کریں گے، آج آپ کریں گے، کل آپ کو بھی کوئی امید ہوگی انشاءاللہ کہ میرا بیٹا بھی کچھ کرے گا۔ جب آپ نے نہیں کیا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے کچھ خرچ کریں گے تو ان کو ہی پتہ ہوگا ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے، تو یہی چیز جو ہے نا وہ کل کو کام آنی ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اعلانیہ، یعنی اعلان کیا جائے وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کل قیامت والے دن وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور جو شخص خفیہ صدقہ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا اور ایسے ہی کہتا ہے یہ کام میری طرف سے کر دیں جی، یہ لے، نام نہیں لینا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا، اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ دونوں طرح خرچ کرنا ٹھیک ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا مجھے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ جو نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ میں نہیں بد دعا کر رہا، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اور دے، تو جو ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے نہیں خرچ کرتا، تو اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے جو کوئی غلطی نہیں کرتے، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے وہ بھی کھینچ لے، وہ بھی اس سے کھینچ لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینا چاہیے۔
اور آپ کے سامنے لگنا ہے وہ مال، اور جتنی دیر تک لگا رہے گا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔